السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک۔ قابل قدر ذی وقار صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دور و دراز اطراف و اکناف سے تشریف فرما معزز سامعین، حاضرین گرامی، نہایت ہی مختصر وقت میں میں اپنی دو بات تاثرات کی شکل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا رب العالمین ہمیں صحیح درست کہنے اور سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ اجلاس ضلعی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج کے زیر اہتمام ہے، اور اس اجلاس کا مرکزی عنوان، جیسا کہ مشتہر علماء کرام کے نام کے سائیڈ ہی موضوعات بندھے ہوئے ہیں، جسے پتہ چل رہا ہے کہ اس اجلاس کا مرکزی عنوان اصلاح معاشرہ ہے، اور اب تک کے بیشتر علماء کرام نے اصلاح معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کیا ہے، پردہ پر، سود پر اور دیگر چیزوں پر باتیں رکھی ہے، اور اصلاح معاشرے پر زور دیا ہے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں اصلاح معاشرے کے تعلق سے ایک دو بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، اصلاح معاشرے کے لیے ہم کو آپ کو جس چیز پر توجہ دینی ہے، اور ہم کو آپ کو جس چیز کی طرف دھیان دینا ہے، وہ ہم نے شاید بہت کم دیا ہے، یا تو پھر ہم نے دیا ہی نہیں ہے۔ حضرات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے اندر ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی۔ آپ یقین مانو، شرک بدعت کے علاوہ طرح طرح کی برائیاں ملتی تھی، ہر طرح کے جرائم و کرائم موجود تھے، چوری ڈکیتی، شراب نوشی، زناکاری، رہزنی، مختلف طرح کے جرائم و کرائم موجود تھے۔ حقوق العباد کی کوئی حقیقت نہیں تھی، حقوق العباد کی بڑی حق تلفی ہوتی تھی، اور نہ جانے کئی طرح کی بیماریاں اور سماج معاشرے کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھی۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ کو نبی بنایا جاتا ہے، تو سب سے پہلی چیز آپ رب العالمین نے اصلاح معاشرے کے تعلق سے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی تبلیغ کی ہے، اور آپ کو جس چیز کی تلقین کی ہے، وہ تعلیم کی تلقین کی ہے۔ یاد رکھو، جس سماج کے اندر تعلیم ہوگی، جس سماج کے اندر تعلیم کا فروغ ہوگا، اس سماج سے اصلاح معاشرے کا کام ہو سکتا ہے۔ تعلیم کے بغیر سماج کے معاشرے کی کسی قیمت پر ممکن نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم و آپ تعلیم کے بغیر نہ ہی سماج کی ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہی سوسائٹی کی ترقی کر سکتے ہیں۔ آج کی اجلاس سے ہم کو آپ کو یہ پیغام ملنا چاہیے، آج کی اس اسٹیج سے ہم کو آپ کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ تعلیم ہی اہم چیز ہے، تعلیم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، نہ نماز کا حکم تھا، نہ روزہ کا حکم تھا، جبکہ سماج کے اندر ہر
طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی، سماج کے اندر ہر طرح کی خرابیاں پائی جاتی تھی۔ آپ سے نہیں کہا گیا تھا کہ اے محمد جاؤ سود پر بین لگاؤ، اے محمد جاؤ شراب پر بین لگاؤ، زنا پر روک تھام کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس چیز کا حکم ملا تھا وہ تعلیم کا حکم ملا تھا، اس لیے کہ جس سماج کے اندر تعلیم آئے گی اس سماج میں کسی طرح کی برائی کا امکان نہیں ہوگا، سماج کی اصلاح کا امکان تعلیم ہی سے ہو سکتا ہے۔ میرے مسلمان ساتھیوں اور میرے دوستوں بزرگوں، یہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو تعلیم توحید سے پہلے مطلوب ہے، جو تعلیم ہر عبادت سے پہلے مطلوب ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ہر احکام و عبادت پر تعلیم مقدم ہے۔ آپ کتابوں کو اٹھائیے، تاریخ کو اٹھائیے اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کر کے دیکھیں کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی، جب تک سماج کے اندر تعلیم کا پیغام عام نہیں ہوگا، تب تک سماج کی ترقی اور سماج کی بھلائی ممکن نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تعلیم کے میدان میں کتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بالکل جگ ظاہر ہے اور یہ بالکل آیا ہے یہ بات، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ آج ہم مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم تعلیم کو پیچھے رکھ کر کے سماج کی ترقی کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب ناممکن ہے، یہ خواب ادھورا ہے، وقت کم ہے اور نہ ہی وقت کی اجازت آگے بڑھنے دے رہی ہے کہ ہم کچھ باتیں رکھیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ یہ اس اجلاس کا مرکزی عنوان ہے، اور اصلاح معاشرے کے لیے ہم کو آپ کو بہت زیادہ زور دینا ہے تعلیم کے اوپر، تعلیم کے اوپر ہم کو آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ ہماری ساری توجہات کا مرکز تعلیم ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اس اجلاس کو مقاصد کے تحت کامیاب بنائے، رب العالمین اس اجلاس کو ثمروار بنائے، رب العالمین ہم مسلمانوں کو اصلاح معاشرے کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق دے۔ ربنا وفق لنا ما تحب وترضى وما علينا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔